بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نوی ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ آج صبح صبح جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ہائی کورٹ اسلام آباد کی طرف نظریں تھی تمام پاکستانیوں کی، بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کی، کہ ایک کیس جو بابر سٹار جسٹس بابر سٹار نے ٹیک اپ کیا تھا، اور اس کے بعد مسلسل ریمارکس آ رہے تھے، اور جس تیزی سے 3 MP کا استعمال کیا، تجاوزات یعنی اختیارات سے تجاوزات بھی ہوئیں اور بڑی حد تک ہوئی کہ اسلام آباد کی جو پولیس ہے، اسلام آباد کی جو بیوروکریسی ہے، جس میں ڈی سی عرفان میمن جو ہے، ان کے حوالے سے بڑی چیزیں چلتی رہی ہیں۔ اگر میں دیکھوں تو یہ معاملہ جو ہے وہ چلا تھا 16 اگست کو یہ معاملہ چلا تھا، جب شہریار افریدی کو 3 MP کے تحت جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا تھا، اور جسٹس بابر اس وقت ان کے ریمارکس تھے، اور آگے سے انتظامیہ جو ہے وہ شاید ڈٹ گئی تھی، یہ کہا جا رہا تھا، اس طرح کی خبریں چلائی گئی تھی، انتظامیہ ڈٹ گئی ہے جناب کہ ہم یہ کریں گے، لیکن بار بار جسٹس فاروق جسٹس بابر ستار یہ کہتے رہے کہ یہ انتظامیہ اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے، تجاوزات کر رہی ہے۔ اس میں اس وقت جو ہے وہ چار یہ جب ہوا تھا معاملہ، اس وقت ایک تو جو ڈی سی یعنی ڈپٹی کمشنر ہیں اسلام آباد کے، وہ آپ اندازہ کر لیں کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر بھی ہیں، وہ مجسٹریٹ بھی ہیں اسلام آباد کے، اور ان کو آج 6 ماہ کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ ایک سمبولک بھی ہوتا ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ جو توہین عدالت کی جو سزا ہے، اگر آپ قانون کے طالب علم ہیں تو وہ اس میں یہ ہے کہ 6 سال 6 ماہ جو ہے وہ یعنی میکسیمم سب سے زیادہ سزا ہے۔ تو ڈی سی جو ہے عرفان میمن، اس کو سب سے بڑی سزا سنائی گئی ہے توہین عدالت کے کیس میں۔ تو یہ سمبولک ہوتی ہے، یہ آپ کے ACR میں بھی لکھی جاتی ہے جناب موصوف کے بارے میں۔ اینی ہو، اس میں SSP آپریشن جو ہے وہ جمیل ظفر ہے، SDPO جو ہے وہ فاروق بوٹر بھی تھے، SHO جو ہے وہ ناصر منصور، جو اس وقت ظاہر ہے وہ SHO کہیں اور ہے۔ یہ چار ان کے خلاف تھا معاملہ۔ اب یہ 6 ماہ کی میکسیمم سزا جو ہے وہ ڈی سی عرفان میمن کو سزائی گئی ہے، 1 لاکھ جرمانہ۔ اسی طرح جو SSP آپریشن جمیل ظفر، اس کو 4 ماہ کی سزا اور 1 لاکھ جرمانہ، اور جو SDPO ہے جو فاروق بٹر، وہ ان کو یہ چارج سے بچ گئے ہیں، اور SHO جو ہے اس کو 2 ماہ کی قید اور 1 لاکھ جرمانہ۔ یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ توہین عدالت کرتے ہیں تو یہ لیسر سزائیں جو کلاتی ہیں، اس میں آپ کے پاس اسی وقت اسی عدالت میں اپیل کا یعنی ایک رائٹ بھی ہے، آپ ایک درخواست دے سکتے ہیں کہ جناب فی الحال 30 دن کے لیے یہ درخواست یعنی یہ معطل کی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ ریمارکس دیے گئے ہیں بابر ستار کہ اگر 30 دن کے اندر اندر جو بھی یہ اپیل کرتے ہیں، اگر یہ فیصلہ اسی طرح رہتا ہے، سسپینڈ نہیں ہوتا یا معاملہ ختم نہیں ہوتا، تو ڈیفینیٹلی یہ پھر ان کو اڈیالہ جیل جو ہے وہ بھیجا جائے، اور یہ 6 ماہ 4 ماہ اور 2 ماہ کی سزائیں اپنی پوری کریں۔ مطلب سزائیں ہوں گی نہیں ہوں گی ایک الگ بات ہے، لیکن ایک سزا ہو چکی ہے، یہ سمبولک ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گیلانی صاحب کو سزا ہوئی تھی، کوئی کہہ رہا تھا کہ جناب وہ جو کیا مسئلہ ہے، 10 سیکنڈ کی سزا ہوئی ہے، 30 سیکنڈ کی سزا ہوئی ہے، لیکن سزا سزا ہوتی ہے۔ یہ کوئی سرکاری ملازمین سے ذرا پوچھے۔ تو یہ معاملہ جناب اپنے انجام کو پہنچا ہے، لیکن جسٹس تار جو ہے بابر، وہ انہوں نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے کہ جناب کوئی بھی جو مجسٹریٹ ہے یا کوئی بھی جو اسپیشلی بیوروکریسی ہے، وہ جب اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تجاوزات مطلب کرتی ہے، تو پھر کسی نہ کسی جگہ پکڑی جا سکتی ہے، اور اس کی ڈیٹیل ججمنٹ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آ جائے یا آئے گی، اس کے بعد اس میں پڑھ کے ہی بتایا جا سکتا ہے کیا ہوگا۔ لیکن ظاہر معاملہ یہ 16 اگست شہریار افریدی کے معاملے سے شروع ہوا تھا، جب اس وقت 3 MP کے تحت اس کو اٹھا لیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا تھا۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ آج یعنی آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے یاد ہے کہ یہ 18 فروری کو یہ بھاگ گئے تھے ڈپٹی کمشنر، یہ کہہ رہے تھے کہ میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ تم عمرہ کرنے جاؤ۔ تو پھر اس پہ میمز بنی تھی کہ دوسری ماں نے آپ کو تو نہیں کہا، تو کس ماں نے کہا ہے آپ کو؟ تو پھر جسٹس بابر ستار نے ان کے خلاف وارنٹ جاری کیے تھے، اور چاروں صوبوں کو بھی آگاہ کیا تھا کہ ان کو کسی بھی صوبے سے جو ہے بھاگنے نہ دیا جائے۔ تو موصوف پھر واپس آ کے بھاگ گئے، واپس عدالت پہنچے، سرنڈر کر دیا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ 9 بجے عدالت لگنی تھی، 8:30 بجے IG اسلام آباد، پوری کی پوری ان کی بیوروکریسی یہاں پر موجود تھی، اور ان کے جو وکیل ہیں شاہ خاور اور راجہ رضوان عباسی، وہ ان کے ساتھ یعنی باقی درجنوں وکیل بھی موجود تھے، IG سمیت تمام جو پولیس افسران موجود تھے، DC سمیت جو باقی موجود تھے۔ ایک پریشر دینا تھا، بابر ستار کو بتانا تھا کہ جناب ہم سارے اکٹھے ہیں، لیکن جسٹس نے جو بھی ہے اپنا فیصلہ سنایا۔
اور پھر اس کے بعد ہاتھ پر. اب اسلام آباد پولیس کے اگر ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جائیں تو وہ لکھتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف جائیں گے. بھائی تو خلاف تو جائیں گے، لیکن آپ نے، یعنی آپ اندازہ کر لیں، خود بھی فیصلہ نہیں مانا. یعنی پولیس کا جو، یعنی جو آپ اندازہ کریں کہ جو ایک خود لا اینڈ آرڈر سچویشن کو دیکھنے والی پولیس ہے، وہ خود یہ کہہ رہی ہے کہ اب وہ تسلیم کرنا چاہیے تھا کہ جی جو بھی عدالت کا فیصلہ ہے ہم اس کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، اور ہم اس کے لیے جو ہے وہ جو ہمارا قانونی چارہ جو ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن پولیس کا ٹویٹر دیکھ کے ہمیں حیرانی ہوئی ہے کہ وہ خود کہہ رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے عام شہری کوئی بھی کہہ سکتا ہے، جب بھی اس کے خلاف سزا ہو تو اس کو کیوں گرفتار کیا جائے. پھر یہ اچھا، دوسری اہم خبر ہے جناب، وہ ہے علی امین گنڈا پور نے آج بڑا سرپرائز دیا ہے. اور یہ مقابلہ آپ کو میں نے بتایا کہ مریم نواز اور علی امین گنڈا پور کا ہوگا کہ پنجاب میں وہ اچھا ڈیلیور کریں گے یا کے پی میں. آج انہوں نے اتنا بڑا سرپرائز دے دیا کہ مریم نواز کے لیے پریشانی بن گئی کہ انہوں نے یعنی پہلے اجلاس میں جو ہی وہ حلف اٹھایا انہوں نے، اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ تمام قرآن پاک پر حلف دیں گے کہ اگر کوئی کرپشن کرے گا تو، پہلی بات ہے کوئی کرپشن نہیں کرے گا، اگر کوئی کرے گا تو اس کے خلاف سارے مل کر جو ہے نا وہ اس کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کریں گے. تو یہ قرآن پاک پہ حلف لیا گیا. اب اس کے بعد اگر کسی کا ضمیر اس لیول پہ گر جائے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن علی امین گنڈا پور نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا. فرسٹ رمضان سے انہوں نے کہا جی کہ ہیلتھ کارڈ بھی جو ہے اس کو دوبارہ سے بحال کر رہے ہیں. ایک اور کارڈ جو ہے وہ جو ایجوکیشن کا کارڈ ہے وہ جو انٹروڈیوس کرنے کی بات کی گئی، بہت ہی بڑا ہوگا، یعنی مارکا ہوگا یہ بھی. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کمپٹیشن ہوگا ایک طرف پنجاب میں اور ایک طرف کے پی میں. کے پی میں ظاہر تحریک انصاف کا تمام ماڈل جو ہے وہ آپ کو کے پی میں نظر آئے گا، اور نون لیگ کا تمام ماڈل پنجاب میں نظر آئے گا، پیپلز پارٹی کا سندھ میں نظر آئے گا، اور اسٹیبلشمنٹ کا اگر آپ کہیں گے تو وہ بلوچستان میں نظر آئے گا. وہ پہلے بھی کبھی نظر نہیں آیا اور ابھی بھی کبھی نظر نہیں آئے گا. تو یوں یعنی ایک کھچڑی گورنمنٹ بنے گی، پورے بن چکی ہے، اور عوام جو ہے وہ اسی طرح بیچاری جو ہے وہ یعنی پس رہی ہے. پیٹرول کال بھی مہنگا ہو گیا، مزید بھی آگے چیزیں آنے والے دنوں میں چیز مہنگے ہوگی. یہ والا صورت ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو تک پہنچ سکے.